اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا بلا شبہ وحی کی ہم نے الیکا تیری طرف اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کما اوحینا جیسا کہ وہی بھیجی ہم نے الی نوح طرف نوح کی والنبیین اور دوسرے نبیوں کی من بعد ہی اس کے بعد واوحینا اور وحی کی ہم نے الی ابراہیم طرف ابراہیم کی اسماعیل اور اسماعیل کی اسحاق اور اسحاق کی یعقوب اور یعقوب کی والاسباط اور اولاد اس کی وعیسیٰ اور عیسیٰ کی طرف وحی کی وایوب ویونس اور ایوب اور یونس کی طرف وحی کی وہارون وسلیمان اور ہارون کی طرف بھی وحی کی اور سلیمان کی طرف بھی وآتینا اور دی ہم نے داؤد زبورا داؤد کو زبور قرآن کریم کا شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کر کے دیکھیے، وہ بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ قرآن یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیغام آپ تک پہنچا ہے، یہ پیغام، یہ دعوت کوئی نئی دعوت یا نیا پیغام نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت اور وہی پیغام لے کر آئے ہیں جو اللہ رب کریم کی طرف سے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا ہے۔ گویا یہ قطعی لفظوں میں اعلان ہے اور بالکل واضح اور واشگاف الفاظ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سچائی کی راہ کوئی نئی راہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی سچائی ہے جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اللہ رب کریم نے ان کو یہ سچائی دے کر بھیجا ہے۔ ہاں، اس میں تھوڑی بہت جو ترمیم تبدیلی ہوئی اسی کے متعلق اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اسی کی طرح یا اسی کی مثل، اور اس میں تھوڑا بہت کچھ تبدیلی کر کے، کچھ حالات کے مطابق کچھ ضرورت کی چیزیں کچھ ختم کر کے کچھ نئی ڈال کے اس کو اسی طریقے سے بھیجا گیا ہے، یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور رسول کے قصہ بیان کیا ہم نے ان کا من قبل پہلے سے، وَرُسُلًا اور رسول لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ نہیں قصہ بیان کیا ہم نے آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قصہ کہتے ہیں نشان قدم پر چلنا، یعنی آپ جن قدموں پر چلے ہیں وہ نشان ہیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے تھے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ذکر اللہ رب کریم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا ذکر نہیں بھی کیا۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی جماعت تھی ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے، ان کا ذکر کتب روایات میں ہے یا نہیں ہے، سابقہ کتب سماوی میں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت اور اٹل ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام لے کر آئے ہیں جو انبیاء علیہ السلام آپ سے پہلے گزشتہ لائے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کی اللہ نے موسیٰ سے کلام کرنا۔ کلم وہ تاثیر جس کا ادراک دو حاسوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو، یا تو وہ قوت سامعہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہو یا قوت باصرہ کے ساتھ، ان دونوں میں سے کسی بھی قوت کے ساتھ تعلق رکھتی ہو تو وہ کلام ہی کہلاتا ہے، یعنی بات وہ جو کچھ دیکھا جائے یا
کسی کو سنا جائے تو دونوں چیزیں کلام ہی کہلاتی ہیں۔ رسلا مبشرین، بھیجے ہم نے رسول خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لئلا یکونا تاکہ نہ ہو، للناس واسطے لوگوں کے، علی اللہ اوپر اللہ کے، حجتاً کوئی دلیل، بعد الرسول رسولوں کے بعد۔ یعنی یہ بات کہ کوئی یہ بات یعنی کوئی لوگ یہ بات نہ کہے بعد میں کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا یا خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں تھا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب کریم نے سورہ فاتر میں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں جن کے پاس اللہ رب کریم نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ اس لیے ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے۔ تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ غالب بھی اور حکمت والا بھی۔ لیکن اللہ، لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، اس چیز کی کہ اتاری تیری طرف، انزلہ بعلمہ، اتارا اس کو اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اسی بات کے گواہ ہیں کہ وہ اسی چیز کو لے کر آئے تھے جو پہلے نازل شدہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ رب کریم کی گواہی اس معاملے میں کفایت کرتی ہے، کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ ان الذین یکفرون، ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ کہ وہ انکار کرنے والے ہیں، کافر ہوئے، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے، قد ضلوا، تحقیق گمراہ ہوئے، وہ ضلالا بعیدا، گمراہ ہونا دور کا۔ ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، کافر ہوئے، وظلموا، اور ظلم کیا انہوں نے، لم یکن اللہ، نہیں ہے کہ اللہ، لیغفر لہم، یہ کہ بخش دے ان کو، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ یہ کہ راہ دکھائے ان کو راہ جو صحیح راہ ہے، الا طریقہ جہنم، مگر وہ جو راہ دیکھیں گے وہ کون سی راہ ہے؟ وہ دوزخ کی راہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا، ہمیشہ رہنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ رب کریم پر بہت ہی آسان ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے کہ ان کو اس دوزخ کے اندر پھینک دے اور مستقر وہیں رکھ دے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، قد جاءکم الرسول، تحقیق آیا تمہارے پاس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، کے حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ، خیر لکم، بہتر ہوگا واسطے تمہارے، یعنی اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یا اللہ کی کتاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاؤ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم اس کا انکار کر دو، یعنی محمد الرسول اللہ کا انکار کرو، یا اللہ کی کتاب قرآن کریم جو آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کا انکار کر دو، فَإِنَّ لِلَّهِ، پس واسطے اللہ کے ہی لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ وہ آخری رسول ہیں جس کی تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والوں کو باقاعدہ طور پر دعوت دی، خبر دی ہے اور اطلاع دی ہے اس بات کی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک نبی جسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے گا۔ جب ان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اہل کتاب سارے اس بات کو تسلیم کر جاتے کہ ان کی کتاب کے اندر ان کے پیغمبر نے پہلے سے وہ اطلاع دے دی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کو انکار کر دیا ان سے اور کفر کی راہ اختیار کی۔ تو اگر کوئی انحراف یا کفر کی راہ اختیار کرے تو یقیناً اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، مت زیادتی کرو، مت غلو کرو اپنے دین کے اندر۔ غلو کہتے ہیں کسی چیز کا حد سے تجاوز کر جانا۔ ولا تقولوا، اور مت کہو تم اللہ اوپر اللہ کے، الا الحق، مگر سچ، انما المسیح، سوائے اس کے نہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے۔ کلمہ وہی ہے جو پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ جس کی بشارت دی گئی ہو قوت سامعہ یا بشارت باصرہ سے اس کا سننا معلوم ہو جائے۔
القاہا الی مریم، یہ القا کیا گیا، ڈالا گیا طرف مریم کی، وروح منہ، اور اس کی طرف سے وہ روح ہے، قل الروح من امر ربی، ساری روحیں اللہ کے امر ہی سے ہیں، فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے، ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ اللہ تین ہیں، انتہو، بعد آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ، سوائے اس کے نہیں، اللہ الہ واحد، معبود اکیلا ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد، یہ کہ ہو واسطے اس کے اولاد۔ یہ بات کہ جہاں بھی سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق بات آئی ہے، وہاں دو چیزیں جو تب بھی رائج تھیں عیسائیوں کے اندر، آج بھی ہیں، وہ دو چیزوں میں سے ایک ان کا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مسیح اللہ کا حصہ ہے، وہ تیسرا ہے حصہ، یعنی ایک اللہ، دوسری مریم اور تیسرا عیسیٰ، یہ تینوں ملے تو ایک اللہ بنتا ہے، یا ان کا یعنی تثلیث جیسے کہتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا نظریہ تھا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کی نفی اور تکذیب اللہ رب کریم نے بار بار قرآن کریم کے اندر کی ہے، اور کوئی تیسری چیز نہ اس وقت کے خیال میں تھی نہ کسی کے ہے۔ بات اصل حقیقت یہی ہے کہ اس وقت سیدہ مریم جو اللہ کے فضل و کرم سے پیدائش سے پہلے ہی منظورہ ہو چکی تھی، تو منظورہ یعنی جس کی نظر مان لی جائے، کوئی نظر ہو جائے ہیکل کی، تو پھر اس کے بعد اس کو نن رہنا پڑتا تھا۔ اللہ رب کریم نے سیدہ مریم سے وہ معاملہ کروایا کہ جو معاشرے کے اندر رواج پا گئی بات ہو، اس کے خلاف نہ ممکن ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے خلاف چلے تو اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی زمانے میں آپ دیکھ لیں، وہ چیزیں جو رواج پائی ہوئی ہیں، ان رواج پائی ہوئی چیزوں کو باوجود اس کے کہ ہم تسلیم کریں، مثلا یہ آپ عام چیز ایک لے لیں، یہ کل ہے، 10واں ہے، یہ 40واں ہے، جو اس طرح کے ہمارے معاملات اس وقت قوم میں رواج پا چکے ہیں، آپ جتنے مرضی مواحد مطلب خاندان لے لیں، الا ماشاءاللہ کہ کوئی گھر اس میں سے بچ جائے جس کے اوپر خصوصی کوئی لیبل لگ جائے، ورنہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یہ سلسلہ، کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا کر دیا جاتا ہے کہ چلو یار اجتماعی دعا کا ہی کوئی سلسلہ کر لو اور کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو یعنی رواج کے دھارے میں بہنا آسان ہوتا ہے، رواج کے خلاف کوئی معاملہ ہو تو وہ برداشت نہیں ہوتا، اور یہ سلسلہ ایسا تھا جو رواج کے خلاف تھا۔ اس رواج کے خلاف سلسلے کو قوم نے جب قبول ہی نہ کیا تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود نے نظریہ یہ قائم کر لیا تھا کہ یہ ولد صحیح نہیں ہے، اور دوسری طرف جو نصارہ تھے یعنی جنہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو مان لیا، وہ اس وقت سے لے کر آج تک ان کا یہ نظریہ ہے، وہ کچھ کہتے تھے کہ یہ تیسرا حصہ ہے اللہ کا، اور کچھ کہتے تھے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی نفی اللہ رب کریم نے فرمائی ہے، اور یہ ان کی زندگی تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام پیدائش سے لے کر آخری وقت تک، دیکھیں ان کی موت کے متعلق بھی ہم سن آئے ہیں، پڑھ آئے ہیں پیچھے، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ یہ نظریہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں ہمیں مل جائے تو ہم مسیح کو قتل کر دیں، سولی پہ چڑھا دیں، ان کا نظریہ بچنے کا تھا ہی نہیں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کی زندگی جب تک تھی تب تک یہ سلسلے چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب کریم نے ان کو طبی موت دے کر اپنی طرف بلا لیا۔ فرمایا لہو ما فی السماوات، واسطے اسی کے ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارسازی کے لیے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی رستے پر گزارنے کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من